آپ پانی ڈالیں، جتنے حصے پر پانی ٹھہر جائے اس کو مقدار درہم کہتے ہیں۔ یہ بڑا سکہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا، 5 روپے کا سکہ یا 1 درہم، بڑا ایک سکہ ہوتا تھا چاندی کا، اتنی مقدار ہی اگر نجاست پھیلے تو پھر استنجا کرنا واجب ہوگا، اور اگر مقدار درہم سے نجاست پھیل جائے، زیادہ جگہ پر وہ نجاست نکلی ہوئی ہو، جسم کے حصے کو لگ جائے، تو اس پر استنجا کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ یہ اس نجاست کو ختم کرنا، نجاست کو ختم کرنے کی صورت یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر جسم کا وہ حصہ اس طرح کا بنایا ہے کہ جب تک اس میں چکناہٹ رہے گی تب تک وہ حصہ اور وہ جگہ پاک نہیں ہوگی، اور جب وہ چکناہٹ ختم ہو جائے گی، جس طرح ایک غبارہ ہوتا ہے، اس غبارے کے اوپر جب آپ ہاتھ اس طرح زور سے مارتے ہیں تو ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس طرح کیفیت ہوگی تو وہ نجاست اچھی طرح سے صاف ہو جائے گی، پاک ہو جائے گی۔ اب استبراء کا معاملہ یہ ہے، جو چھوٹا پیشاب ہے، یہ صرف مرد کے لیے مسئلہ ہے کہ جو بندے کی، مرد کی پیشاب کی نالی ہے، پیشاب کرنے کے بعد اس میں چند قطرے باقی رہ جاتے ہیں، وہ جب تک ان قطروں کو خارج نہیں کرتا تب تک اسے وضو شروع استبراء نہیں کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہجرت فرما کے قباء شریف تشریف لے گئے اور کچھ دن قباء کی بستی میں رہنے کے بعد حضور قلب مدینہ میں، یعنی مدینہ شریف کے اندر چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے قباء والوں کی فضیلت میں قرآن اتارا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لَمَسْجِدُ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طہارت کو بیان کیا، قباء والوں کی طہارت۔ رسول پاک اسپیشل تشریف لائے کہ تم استنجا یا استبراء یعنی طہارت کیسے کرتے ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری طہارت کی فضیلت بیان فرمائی ہے، قرآن نازل کی ہے تمہاری، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین۔ یہ سورہ توبہ کے اندر 11ویں پارے میں پہلا رکوع ہے، دوسرے رکوع کے اندر یہ آیت ہے، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین۔ اس میں ایسے بندے ہیں، ایسے مرد ہیں جو طہارت کو پسند کرتے ہیں، ان یتطہروا، وہ یعنی کثرت الفاظ، کثرت معانی پر دلالت کرتا ہے، وہ خوب طہارت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا حضور ہم طہارت اس طرح کرتے ہیں کہ پہلے ہم ڈھیلا استعمال کرتے ہیں، مٹی استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد پانی استعمال کرتے ہیں۔ پہلے زمانے میں جو ہمارے بزرگ ہوتے تھے، جو سمجھدار دانا بزرگ اور عالم علماء ٹائپ کے لوگ ہوتے تھے،
وہ ڈھیلا استعمال کرتے، جب پیشاب کرتے تو وہ ڈھیلا اپنے پیشاب کے اس حصے کے آگے رکھ کے تو 2-4 قدم چلتے تھے، کھانسی کرتے اس طرح کرتے جی، خوب 2-4 قدم چلتے، پھر وہ ڈھیلا پھینکتے۔ آج کل تو ڈھیلے استعمال نہیں کیے جا سکتے، آج کل کیا کریں، آج کل ٹیشو پیپر، ایسا ٹیشو پیپر جو خوشبودار نہ ہو، جس کے اوپر کچھ لکھا ہوا نہ ہو، اس کو استعمال کیا جائے۔ جب تک وہ پیشاب کے قطرے خشک نہ ہوں تب تک وضو شروع نہ کیا جائے۔ دوڑ کے بندے آتے ہیں بھئی میری جماعت نہ نکل جائے، جب استبراء ہی نہیں کیا تو جماعت پا بھی لی تو پھر تو گنہگار ہوگا۔ رسول اللہ کی ایک حدیث ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، حضور نے فرمایا جس بندے نے بغیر طہارت کے، بغیر وضو کے نماز کے سے اعمال کیے، نماز میں کھڑا رہا، وضو ٹوٹ گیا، وہ قطرہ خارج ہونے کی وجہ سے تو وضو ٹوٹ جائے گا، پھر بھی وہ رکوع کرتا رہا، سجدہ کرتا رہا، نماز کے اندر رہا، اس کی قبر کو اللہ جہنم کی آگ سے بھر دے گا۔ استبراء اتنا ضروری ہے، استبراء اتنا لازم ہے، اور اس مسئلے کو لوگ سمجھتے ہی نہیں۔ میں نے متعدد لوگوں کو دیکھا کہ ان کو لفظ استبراء کا ہی نہیں پتا کہ استبراء ہوتا کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ تو اس لیے یہ سمجھنے کی چیز ہے، میں نے اشارہ کر دی ہے، اگر سمجھنا ہے تو نماز کے بعد مزید اس کی وضاحت کر سکتا ہوں۔ اب جو پخانہ کرنے کی جگہ ہے، بیت الخلاء جس کو کہتے ہیں، لیٹرین جس کو کہتے ہیں، اس کے اندر وضو بنا ہوا ہے، آج کل اٹیچ باتھ ہے، اس کے اندر ہی بیسن لگا ہوتا ہے۔ اب دعاؤں کے پڑھنے کا بڑا ایشو ہے کہ اب ہم دعا پڑھتے ہیں، اگرچہ وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں، منہ دھونا، ہاتھوں کو دھونا کونیوں تک، سر کا مسح کرنا اور پاؤں دھونا، یہ 4 چیزیں وضو میں فرض ہیں۔ دعا پڑھی نہ پڑھی، کولی کی نہ کی، ناک میں پانی ڈالا نہ ڈالا، جب یہ 4 فرض پورے ہو گئے تو وضو ہو جائے گی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جب بندہ غسل کرتا ہے، غسل جنابت کرے یا غسل صحت کرے، اسے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت، کیونکہ یہ 4 اعضاء دھل گئے، منہ دھل گیا، ہاتھ دھل گئے، سر کا مسح ہو گیا، پاؤں دھل گئے۔ یہ جو بیت الخلاء ہے، جب اس میں فلش لگا ہوا ہے یا لوٹے کے ساتھ پانی استعمال کرتے ہیں تو وہ بالکل خوب صاف ہو جاتا ہے۔ آج کل وہ ٹائل پتھر لگا ہوا ہے، اس میں نجاست کا، گندے پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ٹھہرتا، ایسے پانی آپ نے ڈالا وہ سب صاف ہو گیا۔ تو اب جب آپ نے اس کو صاف کر دیا، فلش کر دیا، اس کو آپ نے پانی بہا دیا، تو اب وہ جگہ پاک ہو گئی ہے، وہاں پر آپ وضو کرتے ہوئے دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں فقہا نے کہا کوئی حرج نہیں ہے۔ جب آپ نے اس کو صاف کر دیا، ایسے ہی ہے جیسے کوئی جگہ بار پلیت تھی تو وہاں بچے نے، چھوٹے بچے گھر میں پیشاب کر دیتے ہیں، پخانہ کر دیتے ہیں جہاں مرضی، تو اس کو آپ نے صاف کر دیا، دھو دیا، تو وہ جگہ پاک ہوگی کہ نہیں؟ پاک ہو گئی نا وہ جگہ، جب آپ نے اس کو دھو دیا۔ ہمارے پاس تو پاک کرنے کے لیے ایک ضابطہ ہے، اسلام نے، دین نے ہمیں یہ چیز عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح پیشاب کرتے ہوئے یا پخانہ کرتے ہوئے قبلے کی طرف منہ کرنا یا پیٹھ کرنا جائز نہیں ہے، چاہے آبادی ہو، چاہے ویرانہ ہو، چاہے وہ کھیت کھلیان ہو۔ لیٹرین کا یا نہاتے ہوئے ننگے بندے کا منہ قبلے کی طرف جائز نہیں ہے اور اس کی پیٹھ قبلے کی طرف جائز نہیں۔ حضور نے فرمایا وَلَا تَسْتَقْبِرُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا، نہ منہ قبلے کی طرف کرو نہ پیٹھ قبلے کی طرف کرو۔ یہ قبلہ شریف کا احترام ہے، خانہ کعبہ کا احترام ہے، نہ اس کی طرف تھوکے، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے تھوکنا بھی جائز، یہ ہمارے دل میں اس کا احترام ہے۔ اور اس کے بعد اگر کوئی بندہ بھول کر تھوک بیٹھے غلطی سے، رسول کریم نے مدینہ شریف میں ایک نبینہ شخص کو امام مقرر کیے ایک محلے کی مسجد کا، وہ نبینہ تو اس کو پتہ نہیں تھا بیچارے کو، تو اس نے تھوکنا تھا۔ اب نبینے بندے کو کیا پتا کہ ادھر کو قبلہ ہے، ادھر کو مشرق ہے، ادھر کو شمال ہے، جنوب، ہر وقت تو بندہ، اس نے قبلے کی طرف منہ کر کے تھوک دیا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو منع کر دیا کہ آج کے بعد اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، حالانکہ وہ تو معذور تھا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کے لیے
جو اس مسلح پر کھڑا ہوگا، یہ رسول اللہ کا مسلح ہے، اس مسلح پر کھڑا ہوگا تو دائمی طور پر صلو خلف کل بر والفاجر کا بھی حکم ہے کہ ہر نیک اور بد کے پیچھے نماز پڑھو۔ وہ کب؟ بائی چانس اگر کسی سفر میں جاتے ہوئے کسی بندے کے پیچھے نماز پڑھنی پڑی جائے تو پڑھ جائے، لیکن جو مستقل امام ہوگا اس کے لیے متقی اور تقوی والا ہونا اور شریعت کا پابند ہونا لازمی اور ضروری ہوگا۔ اسی طرح کہتے ہیں بچے کو پیشاب یا پخانہ کروانے والے پر گناہ ہوگا کہ اگر اس نے بچے کا قبلے کی طرف منہ کروایا۔ عورتیں پیشاب کرواتی ہیں بچوں کو، تو ان کو ان کا پارٹ رکھتے ہوئے یا کسی بھی صورت میں اس کا منہ قبلے کی طرف جائز، کھڑے ہو کر یا لیٹ کر یا ننگے ہو کر پیشاب کرنا مکروہ ہے۔ ننگے سر پخانہ پیشاب کرنا بھی مکروہ ہے۔ اکثر طور پر دیکھا گیا کہ جب لیٹرین میں جاتے ہیں سب کچھ اتار کے رکھ کے جاتے ہیں، تو رسول پاک اگر پیشاب کے لیے تشریف لے جاتے تو آپ سر ڈھانپ کے جاتے تھے۔ ننگے سر پیشاب پخانہ کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اس کے بعد کہا کہ بیت الخلاء میں اپنے ساتھ ایسی چیز لے جانا جس پر کوئی دعا، جیسے اسٹیکر لگا ہوتا ہے نا یہاں لبیک یا رسول اللہ لکھا ہوتا ہے، یا کسی بزرگ کا نام ہوتا ہے، اس طرح کا نام لکھا ہوا ہو اسٹیکر پر، بیج پر، تو وہ بیت الخلاء میں لے کر جانا مکروہ ہے۔ بیت الخلاء میں کلام کرنا بھی مکروہ ہے، یعنی بیت الخلاء میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں پخانہ پیشاب کی حالت میں یا ننگے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں آپ گفتگو نہیں کر سکتے۔ ہاں مجبوری ہو، پانی ختم ہو جائے تو لیٹرین موٹر چلانے کا کہہ سکتے ہیں، کوئی ضروری کام ہو جس سے کوئی عذر شرعی ہو جائے، جب تک بیٹھنے کے قریب نہ ہو کپڑے بدن سے نہ ہٹائے، یعنی اپنے ستر کو لوگوں کے سامنے ننگا نہ کرے۔ آج کل تو جو لیٹرینیں ہیں یا جو بھی بیت الخلاء ہیں وہ بڑے بڑے دروازے لگے ہوئے ہیں، بند ہیں۔ اگر کسی کشادہ جگہ پر باہر میدان میں پیشاب کرے تو پھر بھی اس بات کا التزام کرے کہ دور دور تک کوئی اس کو دیکھنے والا نہ ہو۔ پیشاب میں نہ تھوکے، کئی بندے پیشاب کرتے ہوئے وہیں پر تھوکتے ہیں، بلغم پھینک دیتے ہیں، تھوک دیتے ہیں، اور نہ ناک صاف کرے، نہ بار بار ادھر ادھر دیکھے، نہ آسمان کی طرف منہ کرے، بلکہ شرم سے سر جھکائے رہے۔ جب فارغ ہو تو پہلے اپنے ہاتھ دھوئے، پھر اپنے بدن کو چھپاتے ہوئے سیدھا کھڑا ہو جائے۔ دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا مکروہ ہے، مگر مجبوری ہو تو جائز ہے۔ پیشاب کے بعد مرد پر استبراء واجب ہے۔ یہ وہی میں مسئلہ آپ کو عرض کر رہا ہوں جو استبراء کا میں نے سمجھایا ہے۔ کہتے استبراء یہ ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد ایسا کام کرنا کہ اگر قطرہ رکا ہو تو گر جائے۔ استبراء اس وقت تک کرے کہ دل کو اطمینان ہو جائے کہ اب کوئی قطرہ نہیں آئے گا۔ استبراء کھنگارنے سے یا سانس کو نیچا دبانے اس طرح کرنے سے بھی ہے، یا سانس دبا کے رکھیں تاکہ وہ قطرہ خارج ہو جائے، یا ہاتھ سے کسی طریقے سے حاصل کیا جا سکے۔ یہ حکم مردوں کے لیے ہے، عورتیں فارغ ہونے کے بعد تھوڑی دیر وقفہ کر کے طہارت کر لے۔ یہ بنیادی مسائل ہیں استنجا کے، ان کو سیکھنا چاہیے، کیونکہ ابھی نماز کا ٹائم 35 منٹ کر دیا ہے۔ نماز کے بعد سوال جواب کی نشست ہوگی۔ کوئی بھی مسئلہ اس استنجا کے حوالے سے ہو تو آپ ضرور اس کو پوچھیں، سوال کریں۔